بتلاتی ہے۔ آج گفتگو کو مزید آگے بڑھا رہی ہیں اور بات ہوگی بارات کی۔ یہ بارات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ناظرین کرام یہ کثیر تعداد میں جو باراتی آتے ہیں اور ان کو پھر ویلکم بھی کرنا پڑتا ہے، اور ان کے لیے بڑے بڑے وسیع پیمانے پہ انتظامات کیے جاتے ہیں، جس پہ پھر جھگڑے ہوتے ہیں اور سمدھیانوں میں بڑی ناراضیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی آج ہم بات کرنے کی ایک کوشش کریں گے، اور پھر بارات سے آگے بڑھیں گے، اور پھر بارات کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور وہ ہے ولیمہ۔ تو ولیمے کی جو مسنون رسم ہے اسے کیسے ادا کیا جائے، کیا ڈھیر سارے لوگوں کو بلایا جائے اور خوب فضول خرچیاں کی جائیں، کیا بہت بڑا بینکویٹ ہال ہونا چاہیے، اور کوئی 4-5 قسم کے کھانے ہونے چاہیے، باربیکیو بھی ہونا چاہیے، اور پھر جو سویٹ ڈشز ہیں ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہونی چاہیے، کیا ایسا ہے، یا کیا چند احباب کو بلا کے بھی ولیمے کی رسم ادا کی جا سکتی ہے، جو یقیناً ایسا ہی ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس سوال سے سوالات پروگرام میں شامل کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد کی ایک لمبی لسٹ ہے، اگر میں انٹرو میں بولنا شروع کر دوں تو پھر میں ہی بولتی رہوں گی۔ تو وہ جو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں نا جناب، آج اس پہ بھی کلام ہوگا۔ بہترین نکاح یہ ہے کل کے پروگرام سے جو میں نے اور آپ نے ہم سب نے سیکھا، وہ یہی ہے کہ فرمان عالی شان ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے کہ جو سادگی سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس میں کہیں ہم پہ ایسی پابندیاں نہیں لگائی گئیں کہ لمبا چوڑا وسیع پیمانے پہ انتظام کیا جائے۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ نکاح جیسے مذہبی فریضے کو نمود و ریا کا یا نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اور ہم سب اپنے اپنے لیول پہ، اپنی اپنی سطح پہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی تمام رسومات کو رد کریں کہ جو اللہ اور اس کے حبیب سید الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ آج ہم بارات کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن کل میں ایک سوال نہیں کر پائی تھی، مائیوں اور بارات کے بعد کا وہ سوال تھا، اور وہ بلکہ مائیوں اور مہندی کے بعد کا سوال تھا کہ جو رت جگے ہوتے ہیں، جو ڈھولکیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے آج پہلے پروگرام میں گانا بجانا جو ہے، اس حوالے سے بھی میں سوالات پروگرام میں شامل کروں گی۔ آپ کی کالز کو بھی ویلکم کریں گے، لیکن پہلے مہمانوں کا تعارف تو ہو جائے جناب۔ میری جو آج کی مہمان ہیں ماشاءاللہ، آپ نے اب کئی پروگرام سے میرے ساتھ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، اور میرے ہی نہیں یہاں جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں آپ ان تمام پروگرامز میں ان کو دیکھتے ہیں، ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ پرمغز آپ گفتگو فرماتی ہیں، علم دین سے آپ بہرہ مند ہیں۔ حافظہ عالمہ زنیرہ عنبر صاحبہ میری پہلی مہمان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ویلکم کرتے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور جو میری دوسری مہمان ہیں ناظرین کرام، ماشاءاللہ بہت خوب بولتی ہیں، بہت اسٹڈی کے ساتھ آتی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا انداز بھی مجھے آپ کو ہم سب کو بے انتہا پسند ہے۔ میری دوسری مہمان ہے حافظہ عالمہ سندس اقبال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سندس کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ آپ کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم اس حوالے سے بھی ویلکم کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کئی پروگرامز کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ آج بارات اور اس حوالے سے سوالات ہیں، تو آپ نے بھی صحیح جوابات دینے ہیں کہ جو لوگوں کتنے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس پہ ہم سب کے اذہان میں سوالات ابھر رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی بات ہونی چاہیے، یہ بھی بات ہونی چاہیے۔ بیپر جو میری ٹیم نے بڑی محنت سے ریکارڈ کیے ہیں ناظرین کرام، ایک بیپر جو پہلا بیپر شامل کروں گی وہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کا ہے، اور باقی کے تمام بیپرز جو ہے وہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے ریکارڈ کروائے ہیں، ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ سوالات کی سم چلتے ہیں، اور کل جو سوال ایک رہ گیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو شادی کی خوشی میں، مطلب خوشی منانا تو جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن شادی کی خوشی میں گانے گانا کیسا ہے، مجھے یہ بتلا دیجئے۔ اور پھر ایک یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ جو نغمے عہد رسالت میں انصار کی بچیاں گایا کرتی تھیں، تو کیا آج کل جو گانے گائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ خوشی میں گانے گائے جا رہے ہیں، دف بجائی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو فحش انداز سے جو گانے گائے جاتے ہیں، اور جو اس کی شاعری جو لیرکس ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ، وہ تو ہم سے سنے بھی نہیں جاتے، اور اگر سن بھی رہے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم اس کو فارورڈ کر دیں، اس گانے کو نکال دیں، یا کسی کو بول دیں بھائی تم چپ ہو جاؤ۔ تو اس طرح کے گانے سننا، پھر ڈھولکیاں رکھنا، پھر رجگے رکھنا، ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہر معاملے میں، چاہے ہمارے گھریلو معاملات ہیں، شادی بیاہ کی رسومات ہیں، ہر جگہ سے جو رہنمائی ہمیں لینی ہے، جو پہلا مستند ترین ہمارے پاس جو اوتھینٹک طریقہ ہے، جو ذریعہ ہے، جو راستہ ہے، وہ ہے قرآن کریم، جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم، اے محبوب
آپ فرما دیجئے کہ یہ جو اب دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ تم ایمان کیوں لائے ہو؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کو مانتے ہو، اس کی توحید کا اقرار کرتے ہو، تو اب اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ اتباع کرنا پیچھے چلنا، پیروی کرنا، یا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں فالو کرنا یا کاپی کرنا یا کسی کے فٹ سٹیپس کے پیچھے پیچھے جانا۔ تو اتباع رسول حب الہی کا ذریعہ ہے۔ اب آپ اس کو ریورس کر دیجئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے تو کیا وہ اللہ کی ناراضگی کا معجب نہیں بنے گا؟ کیا وہ غضب الہی کا طریقہ نہیں بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں متواتر ہم یہ بات کرتے چلے آئے ہیں کہ کیا خوبصورت طریقہ تھا۔ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بس اس دور کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے؟ کتنی بڑی رحمت ہو جائے ہم پر اور کل معاشرے پر اگر ہم اس طریقے کو اپنا لیں۔ گانے سننے کی جہاں تک بات ہے تو شادی بیاہ کے موقع پر ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ثابت ہے کہ گانے خواتین گا لیجئے۔ ڈھولکی یا اس زمانے میں دف کی اجازت دی گئی تھی، صرف گانوں کی حد تک جو شادی پر ہوتے ہیں، باقی جگہ نہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ دیکھیے کہ وہ آپ نے جو بات خود ہی شروع میں کہہ دی کہ اس زمانے میں بڑے سیدھے سادے سے پاکیزہ وہ ہستیاں تھیں، پاکیزہ ان کے ذہن تھے۔ تو انسان کا جیسا ذہن ہوتا ہے اس کی باتیں بھی ویسی ہوتی ہیں، اس کے افعال بھی ویسے ہوتے ہیں۔ تو وہ معصوم فطرت کے لوگ تھے۔ آج ہمارے گانے کوئی مسلمان تو نہیں لکھ رہے سارے، بالکل، تو ہم جو غیر مسلموں سے بھی وہ گانوں کو لے رہے ہیں، تو نہ صرف آپ نے تو یہ بات کی کہ اس میں یعنی کہ وہ اخلاقیات سے گرے ہوئے بھی ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ٹوٹلی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کلمہ کفر آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس حساب سے گانوں میں ٹھیک ہے کہ شریعت نے اجازت دی، لیکن اس کو جواز بنا کر بے حیائی، نیگیٹو انرجیز ہمارے آس پاس ہر وقت رہتی ہیں، اور ایسے کلمات ہمارے منہ سے شادی بیاہ کے موقع پہ نکلتے ہیں جو گناہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ صحیح تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ شاعری کیا ہے، کسی کی دل آزاری بھی اس سے نہ ہو۔ میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گی سندس کے پاس جانے سے پہلے، کہ جو ہم نے شادی بیاہ پہ سنا جو گھر میں خواتین بنا لیتی ہیں، اس میں کرٹیسائز ہو رہا ہے، ساس کا مذاق اڑا ہے، دیور کا سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کا نام بگاڑنا یا کسی کا مذاق اڑانا وہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ شروع سے ہی نیگیٹو ایک وے میں لے کر چل رہے ہیں، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت ٹھیک ہے۔ جی سندس، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی، جواب دینا چاہیں گی اس سوال کا؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارے ہاں خوشی کے پیمان تل گئے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ اگر یہ سب خرافات نہ کیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہماری خوشی میں خوش نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیے اچھا یہاں پر جو بھی بات ہوئی کہ حدیث مبارکہ ہے کہ بھئی گانوں کا ایک جواز، وہ دف اور وہ گانے کیا تھے؟ بچیوں کے گیت تھے، پاکیزہ گیت تھے۔ آج جو گانے گائے جاتے ہیں اس میں حواس باختہ، اس میں حیا باختہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے حیا کا بالکل جنازہ اٹھ جاتا ہے، اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کو لازم کر لیا گیا ہے کہ جناب بارات سے پہلے ایک رات پہلے رت جگہ ہوگا۔ جی بالکل۔ تو جب آپ شریعت سے ہٹتے ہیں تو آپ خرافات کی طرف جاتے ہیں، تو یہ کہیں بھی لازم و ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات پھر اس کے اندر مخلوط وہی اختلاط ہوتا ہے مرد و عورت کا، حواس باختہ گانے ہوتے ہیں، حیا کا بالکل مطلب ہٹ گئے ہوتے ہیں حیا کے پیمانے سے۔ تو یہ ہمارے سارے معاملات ہیں ہی خلاف شرع۔ جب بھی آپ سنت سے ہٹیں گے تو آپ خلاف شریعت جائیں گے، تو تباہ کاری کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا رت جگہ کا، رات گانے بازی کے لیے رات کو مختص کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور وہ جو گانا ہے کہ وہ بوڑھی عورتیں وہ جو خوشی میں تھوڑے سے خوشی کے گیت گاتی ہیں نا، جو بڑی بوڑھیاں گھروں میں عموماً، وہ اس کا تھوڑا بہت جواز ہے۔ یہ لڑکیاں جو لڈی ڈال رہی ہیں جی فلاں ہو رہا ہے، اور اس میں پھر فلمز کے گانے چل رہے ہیں جن میں یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اوکے، اس حوالے سے بیپر بھی دیکھتے ہیں ناظرین کرام۔ مولا 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 میرے مولا۔ گانے بازوں کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ گانا جو ہے یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ رب کریم سے دوری کا باعث ہے۔ یہ نفاق بھی ظاہر ہے اللہ رب کریم سے آدمی کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ گانے باجے جتنے بھی ہیں، اور یہ لہو و لعب کی قبیل سے ہیں، قرآن مجید نے لہو و لعب کا بھی رد کیا سختی سے، اور فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، توہین آمیز عذاب ہے۔ تو یہ لہو الحدیث یعنی لہو و لعب کی، کھیل
کود کی اور فضول باتیں ہیں، فضول چیزیں اس کے اندر، اور سوائے اس کے کہ اس کے اندر ایک اپنی وقتی تفریح ہے لیکن اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی تفریح کہ جس میں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہو، شریعت کے اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ ان روایتوں کو لے کر آتے ہیں کہ جس میں عہد رسالت میں انصار صحابہ کی بچیوں نے کوئی کچھ چیزیں جو ہے گیت کے طور پر پیش کی، اور پھر اس کو ہمارے دور کے گانے باجوں سے لوگ ملا کر وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں کہ گانا گانا اور ہے، گیت گانا اور ہے۔ ایک کچھ گیت ہوتے ہیں اس کو بھی گویا کہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو میوزیکل انداز میں اور تمام ان آلات طرب کے ساتھ اور ڈھول تاشوں کے ساتھ، اور پورا وہ ایک گانے کا ماحول بنانا، ڈانسنگ اور یہ ساری چیزیں، اور میوزیکل بھی، تو اس طریقے سے شریعت مطہرہ نے ایسے کسی بھی شو کو نہ تو اس کی حوصلہ افزائی کی اور نہ ہی اس کو پسند کیا ہے۔ اور وہی بات کہ جو شروع میں عرض کی گئی کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تو ہم اپنی تقریبات کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ آگے آنے والی نسل اچھی ہو، اولاد اچھی ہو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آغاز ایسا ہوگا، اتنے خطرناک انداز سے ہم ان ہوں گے اندر شادی کی تقریبات میں، تو آگے تک اس کے پھر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر معاشرے پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنی بلکہ اپنے دوستوں کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، دیگر لوگوں کی بھی اس حوالے سے ذہن سازی کرنی چاہیے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کی نصیحت کو جاری رکھیے کہ نصیحت